مسلک اعلی حضرت، شان اعلی حضرت، شان اعلی حضرت، ولایت اعلی حضرت۔ ان زکوٰۃ کے تعلق سے قرآن میں جگہ جگہ وعیدیں آئیں اور حکم بھی آیا۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے وعیدیں آئی ہیں، اور زکوٰۃ جو مالک نصاب ہیں ان کے لیے قرآن میں حکم آیا جگہ جگہ، جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز کے ساتھ بھی بہت جگہ قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر آیا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اس لیے کہ جو اسلام کے ارکان ہیں، ارکان اسلام میں ایک زکوٰۃ بھی ہے، یعنی لازمی ہے۔ ارکان اسلام میں جو ارکان اسلام 5 ہیں، ان 5 میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مین ستون ہیں اسلام کے، جو مین رکن ہیں اسلام کے، اس کو آپ فالو نہیں کر رہے ہیں، آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو آپ پھر مکمل مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ دیکھیے، اور گناہ اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ جو 5 ارکان ہیں یہ تو لازمی پکڑنا ہی پکڑنا ہے، آپ کو ان کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو قرآن میں جگہ جگہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم، ایک نہیں کئی جگہ، اور حدیثیں بھری پڑی ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باضابطہ طور سے زکوٰۃ کا ایک نظام بنایا تھا، وصول کی جاتی تھی زکوٰۃ۔ ہمارے ہاں تو کوئی نظام نہیں ہے، سب نظامی درہم برہم ہے، تو زکوٰۃ کا کیا نظام ہے؟ ہمارے ہاں تو مسجد کی دھڑی دینے تیار نہیں ہے، امام کی تنخواہ دینے تیار نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ کا نظام بنا لیا جائے تو زکوٰۃ کا نظام میں زکوٰۃ کیا دے گا؟ اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں، اللہ نے انہیں توفیق دی ہے کہ وہ ایک ایک پیسے کا، ایک ایک چیز کا حساب لگا کر وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ ان کی زکوٰۃ قبول فرمائے۔ لیکن جو نہیں نکال رہے ہیں نا، نئے مال کو خرچ کر رہے ہیں اور جمع کر کے رکھ رہے ہیں، ان کے لیے وعیدیں ہیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قرآن شریف ہے، یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھ کے بتائی۔ یعنی جو لوگ مالوں کو جمع کر لیتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس میں سے خرچ نہیں کرتے، تو وہ ان کے لیے اللہ نے وعید سنائی ہے کہ ان کے مال کو جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں کو اس سے داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا، ان کے چہروں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا لو چکھو اس کا مزہ، یہ وہ مال ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، زکوٰۃ نہ دینا بہت بڑے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو تمہیں دینے میں کیا ہے؟ اور پھر زکوٰۃ کا نظام کتنا بڑھیا ہے، یعنی پہلے مال اللہ تمہیں دے رہا، زکوٰۃ بعد میں نکالنا ہے۔ دنیا کا کام دوا لوگے تو فائدہ بعد میں کرے گی، پیسہ آپ پہلے دے دیتے ہیں۔ بچے کو ایڈمیشن کرانے جاؤ گے، پڑھائی بعد میں مکمل ہوگی، فیس پہلے دے دیتے ہیں۔ کھیت کا بیج لینے کے لیے جاؤ گے تو فصل بعد میں اگے گی، بیج کا پیسہ پہلے دے دیتے ہیں، ہے نا؟ اب فصل اگے نہ اگے، شفا ملے نہ ملے، بچہ پڑھے نہ پڑھے، پیسہ چلا گیا۔ لیکن زکوٰۃ کا اللہ نے کتنا پیارا نظام بنایا کہ پہلے میں تمہیں مال دے رہا ہوں، پہلے تمہیں مال دے رہا ہوں، جب مال تم پہ آ جائے اور 1 سال تمہارے پاس مال رک جائے، 1 سال اس مال کو آپ استعمال کر لو، تب اس مال کا 2.5% نکال دو۔ کتنا بہتر نظام ہے۔ تو اگر اللہ ہمیں دے ہی رہا، نہیں دیا تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں ہمارے اوپر، اور اللہ ہمیں دے ہی رہا ہے تو پھر ہمیں نکالنے میں کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، وہ نہیں بھی تو دیتا، ہمیں نہیں دیتا تو ہم مفلس ہوتے۔ اب جب دے ہی دیا اور 1 سال ہم نے اس کو استعمال کر لیا، تو اب 2.5% ہمیں صرف نکالنا ہے، تو اس میں گریز نہ کریں، خوشی خوشی نکال دیں۔ تو میں زکوٰۃ کا آپ کو طریقہ بتاؤں معزز سامعین، کہ سال میں 1 بار نکالنا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی آپ پکڑ لو، اور اسلامی سال کے اعتبار سے آپ پکڑیں گے، انگریزی سال نہیں۔ یعنی اگر آپ ربیع الاول میں نکالے تو پھر اگلے سال ربیع الاول میں ہی نکالیں گے، یا جیسے رمضان شریف میں آپ نے نکالی
تو پھر اگلے سال بھی رمضان میں ہی نکالیں گے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں. ہاں یہ بات یہاں کوڈ کر دوں, کوئی اگر ایڈوانس نکالنا چاہے پیشتر پہلے, یعنی رمضان میں مجھے نکالنا ہے لیکن اگر شعبان میں نکالنا چاہ رہا ہوں, کوئی ضرورت مند آ گیا میں چاہ رہا ہوں نکال دوں, تو نکال سکتا ہے. پھر رمضان جب آئے تو یہ دیکھ لے میرا مال بڑا تو نہیں ہے, اگر بڑا ہے مال تو اس بڑے ہوئے مال کی بھی رمضان میں نکال کے پوری کر دے. یعنی ایڈوانس بھی نکال سکتا ہے. ایڈوانس نکال لیا, پھر وہ یا تو حساب لگا لے کہ بھئی میں نے 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے یہ 10,000 روپے زکوٰۃ کے دے دیے تھے, اب یہ میرا مال بڑھ گیا تو بڑے ہوئے مال کی بھی نکال دے, جتنا بھی بڑھ گیا ہو. ایک طریقہ یہ ہے. تو اب زکوٰۃ کس کو نکالنا ہے کس کو نہیں نکالنا ہے. دیکھیے شریعت میں ہے جس پر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو, ضروریات اصلیہ کے علاوہ جو ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں ان کے علاوہ 7.5 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کا مال یا نقدی ہو. یعنی سونا تو نہیں ہے, چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے اتنی, لیکن اتنی نقدی یا اتنا مال ہمارے پاس ہے, تب ہم مالک نصاب ہیں, ہم زکوٰۃ نکالنے والوں کی لسٹ میں آئیں گے. ضروریات میں جیسے بستر ہے, کھانے پینے کے برتن ہیں, چلنے کی سواری ہے, رہنے کا مکان ہے, وہ ہتھیار ہے جو تیرے استعمال میں آتا ہے, تیرے اوزار ہیں کام کے, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. دودھ پینے کی بھینس ہے, یہ ساری چیزیں جو ضرورت میں ہے تمہاری, جو روزمرہ کی ضروریات ہیں یہ آ گئی, ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. ان کے علاوہ جو تمہارے پاس نقدی ہے, تمہارے پاس کوئی مال ہے آپ نے رکھ دیا ہے کہ ہم اس کو بیچیں گے, یا آپ کے پاس میں سامان تجارت ہے, جیسے کسی کی دکان ہے, دکان میں مال بھرا ہوا, اس پر بھی زکوٰۃ نکلے گی, حساب لگایا جائے گا. اچھا کسی نے مینتے کا تیل لے کے رکھ دیا, اس پر بھی. اور جیسے کسی کا پلاٹ پڑا ہوا ہے فروخت کرنے کی غرض سے, اگر کسی نے پلاٹ مکان بنانے کے لیے لیا, مکان اس میں بنانا ہی ہے اس کو, تو پھر اس پر نہیں ہے. لیکن اگر وہ بڑھتی ہے, زیادہ ہے, اور اس کو وہ بیچے گا, بیچنے کی غرض سے, پھر وہ مال میں شمار ہوگا, وہ بھی اس میں جو ہے اس کی زکوٰۃ اس کی بھی نکلے گی. تو یہ سارا پیسہ یا وہ برتن جو رکھے ہوئے ہیں, جیسے آج کل جہیز میں ہم دیکھتے ہیں بہت برتن چل رہے ہیں, اتنا برتن چل رہا ہے کہ اس کا 5-5 سال تک نمبر ہی نہیں آتا ہے. وہ ہماری اصلی ضروریات سے بڑھ کر ہے, اس لیے کہ ہماری جو ضروریات میں برتن استعمال ہوتے ہیں ان سے علاوہ ہے وہ, تو اس پر بھی زکوٰۃ نکلے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے 10-10 بھگونے, ایک بھگونا جس میں 20-20 15-15 کلو چاول پک جائیں, تو اب وہ رکھا ہی ہے دیگیں, تو وہ ہمارے کام میں تو نہیں آ رہی ہیں, اب وہ تو رکھی ہیں. یعنی جو سال بھر برتن ہمارے کام میں نہ آیا, ایسے ہی رکھا رہا, تو پھر وہ ہماری ضروریات میں نہیں شامل ہوگا, تو پھر اس کو جو ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہم نکالیں گے. تو اب یہ سب اکٹھا کر لیں, سال میں ایک بار نکلنا ہے. یعنی اب ہم یہ دیکھ لیں کہ پورے سال میں, اب ایسے نہیں کہ ہر مہینے کی نکالنا ہے, اس مہینے میں اتنا پیسہ آیا تھا, اتنا آیا تھا, اتنا آیا تھا. بہت آسان طریقہ بتا رہا ہوں میں. پورے سال میں کتنا خرچ ہوا, کتنا کمایا, اس سے مطلب نہیں ہے. مثال کے طور پر رمضان میں آپ کو نکالنا ہے, تو جب رمضان شریف کا مہینہ آئے تو اب چاہے وہ پیسہ تمہیں آئے ہوئے 1 منٹ ہوا ہے, یا 1 مہینہ پہلے آیا ہے وہ مال, یا 10 مہینے پہلے آیا, یا 5 مہینے پہلے آیا, کتنی پہلے آیا کتنی بعد میں آیا, اس سے مطلب نہیں ہے. ہم مثال کے طور پر اب رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنے بیٹھے تو آپ کیلکولیٹ کریں, اپنے مال کو اکٹھا کر کے اس کا حساب لگائیں کہ بھئی میرے پاس اتنا مال یہ ہو گیا. تو اب جتنا بھی مال بیٹھے اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکال دینا ہے, پھر اگلے سال نکالنا ہے. بیچ میں کتنا خرچ ہوا, کب آیا کب نہیں آیا, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. الگ الگ کر کے نکالو گے تو چکر میں پڑ جاؤ گے, نکال ہی نہیں پاؤ گے کہ بھئی اس مال کو سال گزر گیا, ابھی اسے سال نہیں گزرا, اسے تو ابھی 10 ہی مہینہ گزرا, پھر اسے 10 مہینہ گزرا, تو پتہ چلے گا دن میں 10 بار زکوٰۃ نکالو گے. بہت سے لوگ بیپاری ایسے ہیں کہ روز 10 بار آتا ہے مال, 10 بار جاتا ہے ان کے پاس مال. تو سال میں ایک بار بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد حساب لگا لیں. اب حساب یہ ہے, کسی کے پاس سونا
کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے یا 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ تھوڑے تھوڑے دونوں ہیں۔ تو میں ایک موٹی سی بات بتا دوں، اس وقت 7.5 تولہ سونا تو مہنگا بیٹھے گا، 52.5 تولہ چاندی کم بیٹھے گی، تو ہمیں جو پکڑنا ہے نصاب وہ 52.5 تولہ چاندی والا پکڑنا، 7.5 تولہ سونا والا نہیں۔ تو تقریباً چاندی اگر دیکھو، ایک لمسم بتا رہا ہوں، آج کے دور کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی تقریباً 21-22 ہزار کی ہو رہی ہوگی، شاید چاندی کا ریٹ جو ہے 42-43 ہزار کو ہوگا۔ تو تقریباً اگر ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر بھی اگر کوئی مال یا اس کی حیثیت کا کوئی دوسرا مال یا رقم ہے اتنی، تو ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ اچھا، ہمارے پاس سونا 1 تولہ ہے، چاندی تھوڑی ہے، تو ہم دونوں کو ملا لیں گے، دونوں کو ملا کے دیکھیں کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے، تب بھی ہم زکوٰۃ نکالیں گے اس پر۔ یا ہمارے پاس سونا ہے ہی نہیں، چاندی ہے، چاندی کو دیکھ لیں اور تھوڑا مال ہے تو اسے بھی ملا لیں، اور دونوں کو ملا کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے۔ یا ہمارے پاس چاندی نہیں ہے، تھوڑا سا سونا ہے یا اور تھوڑا سا مال ہے گھر میں، تو اس کو سب کو ملا کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کا 2.5% نکالیں گے، یعنی 1 لاکھ میں 2,500، 1,000 میں 25 روپیہ۔ یہ نکالنے کا بہتر طریقہ ہے، اور پھر وہ نکال کے ایک رقم رکھ لو، ایک پیسے کا حساب لگانا، یعنی آپ کی جیب میں جو پیسہ اس کا بھی، جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کا بھی، آپ کے گھر میں جو رکھا اس کا بھی، سب کا بالکل 1 روپے کا لگا لیں۔ ایسا نہیں کرنے کہ تھوڑا بھی رہ گیا تو پھر مکمل زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی۔ 1 کا حساب لگا کے پوری رقم نکال کر رکھ لیں۔ اب چاہیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ دے دیں کئی چند لوگوں کو، یا پھر کسی ایک کی بھی مدد کر سکتے ہیں، غریب ہے اس کو آپ نے دے دیا، وہ آپ کی مرضی ہے، 1 دن میں دے دیں یا اس کو کئی دن میں آپ دے دیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اگر مال دیا ہے تو زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلک اعلی حضرت